السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل فکر شہباز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے جس نے امت کو دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ بریلوی علماء اور بریلوی حضرات حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور نبی کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے ملایا ہے۔ مفتی سلمان ازہری صاحب کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا جس میں وہ یہی الزام دہرا رہے ہیں۔ میں کچھ بولنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ خود مفتی سلمان ازہری کی یہ ویڈیو دیکھیں اور ذرا غور سے سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ ویڈیو دیکھ لیا؟ یہ سن کر کسی بھی مسلمان کا دل دکھے گا، لیکن دوستو تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ کیا واقعی مولانا تھانوی جیسا عالم ایسی بات لکھ سکتا ہے یا سمجھنے میں کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے؟ آئیے جذبات کو ایک طرف رکھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اس الزام کا جواب سمجھنے کے لیے بس ایک چھوٹی سی آسان مثال سمجھ لیجئے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرض کریں کوئی شخص آپ سے کہے کہ بھائی انسان اسے کہتے ہیں جو دو پیروں پر چلتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا یہ انسان کی صحیح تعریف ہے؟ نہیں نا، کیونکہ دو پیروں پر تو مرغی اور کوا بھی چلتا ہے۔ اگر میں اس آدمی کو جواب دوں اور کہوں کہ ارے بھائی اگر انسان ہونے کی یہی شرط ہے کہ وہ دو پیروں پر چلتا ہے تو ایسا چلنا تو مرغی اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، تو کیا وہ بھی انسان بن گئے؟ اب یہاں غور کریں، کیا میرے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ میں نے انسان کو جانور کہہ دیا؟ کیا میں نے انسان کی توہین کی؟ بالکل نہیں، میں نے تو صرف اس کی غلط ڈیفینیشن کو توڑا ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ انسان کا درجہ بہت اونچا ہے، وہ صرف دو پیروں پر چلنے سے انسان نہیں بنتا۔ میرا مقصد انسان کو گرانا یا اس کی بے عزتی کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا کہ تمہاری مثال غلط ہے۔ بالکل یہی لاجک مولانا تھانوی نے حفظ الایمان میں استعمال کی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی وہ ہے جسے غیب کی کچھ باتیں پتہ ہوں۔ مولانا تھانوی نے انہیں سمجھایا کہ نبی کا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ انہوں نے لکھا، جس کا مفہوم ہے اگر تم کہتے ہو کہ صرف غیب کی کچھ خبریں جان لینے سے کوئی نبی بن جاتا ہے تو یاد رکھو غیب کی کچھ خبریں تو زید، پاگل بلکہ جانوروں کو بھی ہوتی ہے۔ یہاں مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں جیسا بتانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ بتانا تھا کہ میرے نبی کی شان صرف چند خبروں تک محدود مت کرو۔ جانور بھی کچھ چھپی باتیں جان لیتے ہیں، لیکن نبی وہ ہے جسے اللہ نے وحی اور رسالت کا تاج پہنایا ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر اب بھی کسی کو شک ہے تو سنیے، جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ لوگ ان کی بات کا غلط مطلب نکال رہے ہیں تو انہوں نے اپنی کتاب بسط البنان میں صاف لکھا، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس علم کو جانوروں کے برابر سمجھے میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں اور اسے کافر سمجھتا ہوں۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ لکھنے والا خود کہہ رہا ہے کہ جس نے ایسا لکھا یہ سمجھ کر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں کے علم کے برابر ہے، وہ شخص کافر ہے۔ آخر میں میری بریلوی علماء سے اور مفتی سلمان ازہری صاحب سے بہت ادب کے ساتھ درد مندانہ گزارش ہے، خدا را کسی کی عبارت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش نہ کریں۔ جب اگلے بندے نے خود وضاحت کر دی ہے کہ وہ خود گستاخی کرنے والے کو کافر کہہ رہے ہیں تو پھر برسوں پرانی رنجشوں کو ہوا دے کر امت میں نفرت نہ پھیلائیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ یہ دین محبت کا ہے، کاٹ چھاٹ کر کے الزام لگانے کا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔